تو میرا اپنا پروگرام گلگت بلتستان کی سطح پہ ایک قومی پارٹی بنانے کا ہے جو قانون آئین کے دائرے میں رہ کے یہ کام تو نواز خان ناجی پہلے سے کرتے چلا آ رہے ہیں. آپ تھوڑا سا مختلف کریں گے؟ میں اس لیے مختلف کروں گا کہ نواز خان ناجی کے نظریے سے مجھے اس لیے اختلاف ہے کہ وہ گلگت بلتستان کو بلاورستان بنانا چاہتا ہے اور میں گلگت بلتستان کو پاکستان بنانا چاہتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں پروگرام ٹاکرا میں ہوں آپ کا میزبان ایمان شاہ، اور آج ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت ہیں بہت ہی سینئر قانون دان، سیاسی طور پہ بھی ان کی ایک بہت بڑی سٹرگل ہے اور غزر سے ان کا تعلق ہے. رائد شکیل احمد صاحب، ویلکم. مہربانی سے تھینک یو. آپ ابھی تک مسلم لیگ نون میں ہیں؟ سر مسلم لیگ نون میں نہیں، اس دفعہ میں نے الیکشن جو کنٹیسٹ کیا ایز اے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کیا تھا. مسلم لیگ نون کے ساتھ جو آپ کو پتہ ہے، آپ کو یاد ہے 2018 میں جب آرڈر 2018 آیا گورننس آرڈر، اس پہ میں ہائی کورٹ بار کا صدر تھا اور وکلاء کو اس پہ بہت زیادہ ریزرویشنس تھی، جس کو میں نے ہائی کورٹ بار کے صدر کے طور پہ جب اس کو میں نے احتجاجاً لوگوں کے سامنے لے کیا تو اس وقت مسلم لیگ نون کے ساتھ شاید میرے کچھ معاملات گڑبڑ. آپ اس وقت مسلم لیگ نون کا حصہ نہیں ہیں؟ نہیں ہوں اس وقت نہیں. کسی پارٹی میں شمولیت کا کوئی ارادہ؟ سوال آپ نے پوچھا تو اس میں یہ کہوں کہ میں وفاقی پارٹیوں سے آلموسٹ جو ہے کیا کہتے ہیں مایوس ہو چکا ہوں. اگر مالی حالات مایوس کیوں ہو چکے ہیں؟ مالی حالات اجازت دیں اور اللہ نے توفیق دی تو میرا اپنا پروگرام گلگت بلتستان کی سطح پہ ایک قومی پارٹی بنانے کا ہے جو قانون آئین کے دائرے میں رہ کے یہ کام تو نواز خان ناجی پہلے سے کرتے چلا آ رہے ہیں. آپ تھوڑا سا مختلف کریں گے؟ میں اس لیے مختلف کروں گا کہ نواز خان ناجی کے نظریے سے مجھے اس لیے اختلاف ہے کہ وہ گلگت بلتستان کو بلاورستان بنانا چاہتا ہے اور میں گلگت بلتستان کو پاکستان بنانا چاہتا ہوں. پاکستان اس کو متنازع کہتا ہے، نواز خان ناجی اس کو بلاورستان کہتا ہے، جبکہ تاریخی حقائق یہ ہیں کہ ہم آزاد ہوئے، ہم نے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا اور پاکستان کے ساتھ ہمارا جینا مرنا ہے. کافی مشکل کام کا بیڑا اٹھا رہے ہیں آپ. ضروری بھی ہے، کسی نے قربانی دینی ہے. سیدھی سی اب تو عبوری آئینی صوبہ بننے جا رہا ہے. عبوری آئینی صوبہ بنے، اگر نہیں بنتا فرض کرے آئینی صوبہ بنے، میں تو کہتا ہوں آئینی صوبہ. نہیں، آپ تو پاکستان میں شمولیت کی جنگ لڑ رہے ہیں نا. اگر صوبہ بن جاتا ہے، آئینی بل ٹیبل ہو جاتا ہے، آئین میں ترمیم ہوتی ہے، اس کے بعد پھر کسی قومی سیاسی پارٹی میں شمولیت. قومی سیاسی پارٹی میں صرف آئینی صوبہ بننے کی حد تک نہیں ہے. ہمارے قوم کے جو پچھلی 72 سالہ محرومیاں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ ہے کہ جو ایشوز اس وقت موجود ہیں ان کو ایک قومی پلیٹ فارم سے اٹھانا ضروری ہے. اس وقت جو وفاقی پارٹیوں کا رول گلگت بلتستان میں یہ سمجھتا ہوں اس لیے اہم نہیں ہے کہ گلگت بلتستان کے لوگ اگرچہ ان وفاقی پارٹیوں کے نظریات اور ان کے منشور، لیکن ہم نے جا کے مانگنا تو وفاقی پارٹیوں سے ہے نا سر. میں نے اپنا ایک منشور دینا ہے نا گلگت بلتستان کی کیا ایشوز ہیں، کیا ہونا چاہیے. کہ ابھی تک آپ 2018 میں ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ تھے اور آرڈر 2018 کی مخالفت کیوں کی؟ اس میں کیا ایسی جو ہے وہ خامی رہ گئی تھی جہاں آپ نے بہت سخت مخالفت کی؟ آپ پارٹی کے بہت سینئر رہنما رہے، پی ایم ایل این کی حکومت تھی اور شاید خاقان عباسی صاحب آئے، آپ اس وقت مسلم لیگ نون میں تھے، بہت زیادہ مخالفت کی آپ نے. وہ اس لیے کہ سر اس میں کیا خامی تھی تو سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ بھی آرڈر ہی تھا اور مجھے اس لفظ سے چڑ ہے. ہم کوئی محکوم نہیں ہیں کہ ہمیں آرڈرز پہ چلایا جائے. ہمارا وکلاء کی ایک سٹرگل تھی. انہوں نے ایک باقاعدہ پروویژنل اور جو کشمیر طرز کا جو سیٹ اپ ہو سکتا ہے اس پہ باقاعدہ محنت کر کے ایک دی تھی. اور جو بھی چیز آپ کو دی جائے، مطلب بحیثیت وکیل میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو کانسٹیٹیوشنل گارنٹی ہونی چاہیے. آپ آئین میں ترمیم کر کے کیے بغیر کوئی بھی چیز دیں گے وہ آرڈر ہی ہوگا. اور ہمیں سب سے زیادہ جو گلگت بلتستان کی لائر فیڈریٹی تھی اس کو اعتراض یہی تھا کہ جب 2009 موجود تھا
اگر آپ نے دینا ہی تھا تو آرڈر ہی دینا تھا تو اس میں ترمیم ہو سکتی تھی. ایک اس کو ریپیل کر کے آپ نیا ایک اور آرڈر، مطلب جو نیا آدمی آیا اس نے اپنا حکم دیا اور اس میں وہی چیزیں تھیں. اس میں آپ کو کیا دیا تھا 2018 میں، جو آپ کی جو ریکوائرمنٹس ہیں یا جو آپ کے آئینی حقوق ہیں یا جو آپ کی علاقے کی محرومیاں ہیں، اس میں آپ کو کیا دیا تھا؟ وہی سیٹ اپ تھا. اس کو مطلب نام چینج کیے تھے. اچھا، پالیٹکس سے ہٹ کے تھوڑا سا، ویسے تو وکیل آپ پیش ہوتے ہیں مختلف کیسز میں، آپ کے پاس کوئی کیس آتا ہے آپ کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ بندہ غلط ہے، پیسے لیتے ہیں اور اس کو صحیح ثابت کرتے ہیں، فیل ہوتا ہے؟ نہیں، اس میں اکثر یہ کنسپشن ہے کہ وکیل جو ہے کہ غلط کو صحیح، صحیح کو غلط کہتا ہے. وکیل بیسکلی فائٹ کرتا ہے. قانون یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے کسی قاتل کو سزا بھی دینا ہے تو ایک قانونی طریقہ کار دیا ہے. لیکن وہ قاتل ہے، فرض کرو قاتل ہے، اس کو سزا دینے کے لیے، اس کے اوپر قتل کا جرم ثابت کرنے کے لیے قانون میں طریقہ کار دیا گیا ہے کہ آپ نے کس طرح کی شہادت سے ایک ملزم کو مجرم ثابت کرنا ہے. آپ نے کس طرح سے گواہ پیش کرنے ہیں کہ وہ جو قانون اور بلکہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی اس کی شہادت کو شہادت تسلیم کی جائے. جج کے سامنے بھی کوئی بندہ قتل ہو لیکن آپ نے طریقہ کار کے تحت ہی چلنا ہے اسی جج کے سامنے کہ اس نے قتل کیا تو یہ طریقہ کار ہے. وہ قانونی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ کوئی بھی اوفینس ہے اس کو مطلب آپ نے ایکیوز کس کو ٹھہرانا ہے، سزا کس طرح سے دینی ہے، شہادت کیسے گزارنی ہے. وکیل بیسکلی قانون کے اندر جو طریقہ کار ہے پولیس کی طرف سے اس کو جو گیپس، جیسے کبھی کبھی احساس ہوتا ہے کہ غلط تھا، میں نے صحیح ثابت کیا. میں ویسے وکلا کی بات کروں، آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں. نہیں، میں بھی وکیل ہی ہوں، مجھے فخر ہے میں وکیل ہوں. میں اس لیے آپ ان کی نمائندگی کر رہے ہیں نا، اس لیے میں بالکل مجھے فخر ہے کہ میں وکیل. بعض اوقات فیل ہوتا ہے کبھی کبھار ہوتا اس وقت یہ ہے کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میں نے کیس کس طرح سے کون سا لینا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وکیل اچھا سٹارٹ میں کبھی کبھار فیصلہ کر لیتے ہیں کہ نہیں لینا چاہیے، یہ لینا چاہیے، نہیں لینا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ قانون میں یہ کہا گیا کہ چاہے جتنا بڑا بھی قاتل ہے، جتنا بڑا اوفینڈر ہے، اس نے 100 قتل کیے، لیکن اس کو وکیل کی سہولت دیے بغیر اس کو ٹرائل آپ نہیں کر سکتے. مطلب یہ بھی ایک قانون ہے. جیسے اجمل قصاب کو انڈیا میں مطلب جو وکیل دیے بغیر ٹرائل نہیں ہوا، اسی طرح یہاں پہ بہت سرکاری وکیل اس کو دیا، بے شک بہت بڑی دہشت گردی کی. وکیل دینا اس کا قانونی حق ہے. قانون نے اس کو ایک آدمی کو، ملزم کو. جی بھی کہ جوڈیشری کو اس وقت جو چل رہا ہے آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ کمپیریزن کریں آج سے 10 سال 5 سال اور اب کی جو جوڈیشری ہے. سر جوڈیشری جو بہتر ہو گئی ہے، بہت بہتر ہو گئی ہے، اور انشاءاللہ میں کہتا ہوں کہ پہلے سے 100 گنا زیادہ بہتر ہو گئی ہے. میرٹ پہ لوگ آئے ہیں، قابل لوگ آئے ہیں، FPSC کے تھرو لوگ آئے ہیں، اور جو نئے جو جوڈیشل آفیسرز ہیں، آپ لوور کورٹ کی بات کریں یا سب آرڈینیٹ جوڈیشری کی بات کریں تو وہ ایک میرٹ پہ اپائنٹ ہوئے ہوئے لوگ ہیں. اور پھر آپ ہائی کورٹ میں آئیں تو اس وقت جو موجودہ، حالانکہ 2 ججز ہیں، لیکن آپ دیکھیں تو وہ ڈلیوری آف جسٹس کی حد تک یا انصاف کی فراہمی میں اپنی تمام مطلب اس کے باوجود کہ اگرچہ ان کو وہ فیسلٹیز نہیں ہیں، ان کے پاس وہ ٹائم نہیں ہے، رش بہت زیادہ ہے، لیکن ڈسپنسیشن آف جسٹس سر ATC بند، بینکنگ کسٹم کوڈ بند، آپ کا جو ملازمین کے حوالے سے بہت بڑے فیصلے کیے جاتے ہیں وہ عدالت بند ہے، اور چیف کورٹ میں ججز کی تقرری نہیں ہو رہی ہے، وکلاء بالکل خاموش ہیں، کوئی احتجاج، کوئی ہڑتال، کچھ بھی نہیں ہے. اب ٹھیک ہے یہ سارا؟ نہیں سر، یہ سارا غلط ہے. یہی بات کہ وکلاء ہڑتال نہیں کر رہے ہیں، یہ ہڑتال جو ہے اسٹرائک جو ہے وہ میرے خیال میں لاسٹ آپشن ہے. اس وقت گلگت بلتستان کے جوڈیشری میں اپائنٹمنٹس کے حوالے سے سب سے زیادہ کنسرن جو ہے وکلاء کو ہے. بھی بار کونسل نے پچھلی گورنمنٹ میں بھی اس حوالے سے بہت زیادہ اپنا جو کنسرن شو کیا اور اس پہ بات ہوئی، یقین دہانیاں ہوئیں. لیکن اس دفعہ یہ ہے کہ جو آپ نے بتایا کہ ATC بند، سروس ٹریبونل بند، سارے بینکنگ کورٹس نہیں. اس پہ وکلاء نے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے ساتھ ملاقات کی، ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے یقین دہانی کرائی، بلکہ کنسرن اتھارٹیز کو اس کے لیٹرز ہیں کہ یہ اپریل کے اینڈ تک اگر یہ کورٹس کی جو اپائنٹمنٹ ججز کی نہیں ہوتی ہیں
تو پھر یہ جو چیف کورٹ نے جو مطلب اس وقت جو ایک اسٹاف کے طور پہ لوگوں کو جو کرنٹ چارجز دیے ہیں یہ بھی واپس لیں گے، وہ بھی واپس لیں گے، اور دوسرا پھر وکلاء کوئی خط بھی لکھا گیا ہے، وکلاء کی لاسٹ جو 2 قراردادیں ہیں، شاید آپ کو، مجھے پتہ نہیں تھا کہ آج اس حوالے سے بات ہوگی، میں آپ کو لا کے دے دیتا، جو ہماری لاسٹ جو اس گورنمنٹ کے آنے کے بعد 2 ریزولوشنز جی بی بار کونسل کی گئی ہیں، اس میں کہا گیا ہے کہ اگر یہ اپائنٹمنٹس میرٹ اور ابھی جلدی نہیں ہوئے تو پھر وکلاء اسٹرائک پہ جائیں گے، جس سے ایک اور جو امکان ہے کہ چیف کورٹ میں جو ججز کی تعیناتی بار اور بینچ سے ہونی ہے، بینچ سے تو وہ نو ڈاؤٹ وہ میرٹ پہ ہی جاتا ہے، موسٹ سینئر جج جاتا ہے، بار سے جو ججز جائیں گے یا جن کو چانس ملے گا، ہو سکتا ہے آپ کا نام بھی ہو، کوئی میرٹ پہ ہوگا انشاءاللہ، امید ہے۔ اور سی ایم صاحب امید کس پہ رکھ رہے ہیں؟ گورنر پہ، سی ایم پہ، گنڈاپور پہ، کہاں امیدیں ہوتی ہیں؟ ہمیں تو یہ جو ہمارا ٹرائک ہے اسی پہ ہی امید رکھتے ہیں، سی ایم صاحب سے، امید اچھے لوگ ہیں، گورنر بھی بڑا، گورنر صاحب سے اور سی ایم صاحب سے، گورنر تو بہت ہی، میں اچھے اور برے کا سرٹیفکیٹ تو سر آپ کے، یہ آپ کے آگے، یہ جو نذیر ایڈوکیٹ آ گیا، ایڈوکیٹ جنرل جی بی آ گیا، اس کے بعد 2 اٹارنیز آ گئے، سارے میرٹ پہ آ گئے، یہ کہیں وکلا سے پوچھا گیا، کوئی مشاورت ہو گئی کہیں پہ، مشاورت تو کوئی ٹیسٹ، کوئی انٹرویو چھوٹا سا کہیں پہ؟ سر اس میں اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ کہوں کہ بدقسمتی سے ان پوسٹوں کی اپائنٹمنٹ کے لیے قانون میں، پروسیجر میں کوئی ٹیسٹ انٹرویو نہیں ہے۔ میں اس لیے پورا امید ہوں کہ سی ایم صاحب سے، جو خود وکیل ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ جوڈیشری میں کس کو جج بننا چاہیے، 4 مہینے میں ججز کی تعیناتی ہونی چاہیے تھی، اور اس نے یقین دہانی کرایا ہے کہ مڈ آف اپریل تک ہم یہ کریں گے۔ یقین دہانی 10 دفعہ ہو چکی ہے، اگر اب نہیں ہوا تو ہم اسٹرائک پہ جائیں گے، یہ لاسٹ دفعہ بات۔ بہت بہت مہربانی رجا شکیل احمد ایڈوکیٹ، سابق صدر گلگت بلتستان ہائی کورٹ بار، آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، پروگرام ٹاکرا آپ نے دیکھا۔ اگلے پروگرام میں کسی اور مہمان کے ساتھ آپ کے خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، فیڈ بیک کا بھی انتظار رہے گا۔ اپنے میزبان ایمان شاہ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔